5واں سپارہ سورہ نساء شریف کی آیت نمبر 63 کے کلمات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمات الحق جاری فرمائے۔ اس آیت کے ان کلمات وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے۔ آیت کے اس حصے میں اگرچہ ایک خاص واقعے کے اعتبار سے کلام فرمایا گیا ہے، البتہ اس میں موجود حکم عام ہے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در پاک پر حاضر ہو کر شفاعت طلب کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، تو یہ بارگاہ رب کریم کی بارگاہ ہے، یہاں کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس بارگاہ کی حاضری رب کریم کی بارگاہ کی حاضری ہے، تو یہاں پر حاضر ہو جائیں اور اپنے گناہوں سے رب تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے عرض کریں، اور حضور علیہ السلام ان کے لیے سفارش فرما دیں، تو ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی بخشش و مغفرت کی بارشیں برسنا شروع ہو جائیں گی، اور اس پاک بارگاہ میں آ کر وہ لوگ بھی گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ لیکن سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندوں کو حکم ہے وہ در مصطفیٰ پر آئیں، در مصطفیٰ پر آ کر توبہ و استغفار کریں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، ہر چیز پر قادر بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے، مگر حکم یہ ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی حکم ہے کہ میری طرف توبہ استغفار چاہو، لیکن در مصطفیٰ پر آ کے میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تم یہ توبہ استغفار میری طرف چاہو۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، اے حبیب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار چاہیں، اور رسول ان کی شفاعت فرما دے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو ضرور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا پائیں۔ حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ظاہر تھا، مگر اب حضور مزار پر انوار ہے، جہاں یہ بھی میسر نہ ہو تو دل سے حضور علیہ السلام کی طرف توجہ، حضور علیہ السلام کا واسطہ، فریاد، استغاثہ، طلب شفاعت کی جائے، تو حضور اب بھی اپنے ہر امتی کے گھر میں جلوہ گر ہے، اب بھی حضور ہر اپنے غلام کے گھر جلوہ فرما ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح شریف میں شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ
روح النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حاضرۃ فی بیوت اہل الاسلام، کہ حضور علیہ السلام ہر مسلمان کے گھر میں اب بھی جلوہ گر ہے۔ اگر غلام امتی حضور کا چاہنے والا عاشق جب حضور کا توسل واسطہ پیش کرے گا رب کی بارگاہ میں، تو رب تعالیٰ اپنے بندے کو خالی نہیں موڑے گا۔ اور ویسے بھی آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں اور آپ کے وصال شریف کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی چاہنے اور اپنی مغفرت و نجات کی التجا کرنے اور اپنی مشکلات سے دوری حاصل کرنے کا سلسلہ یہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ صحابہ سے چلا آ رہا ہے۔ صحابہ کا بھی یہی عمل تھا، جب بھی کوئی مشکل پیش آنی تو سیدھا در مصطفیٰ پہ آ جانا۔ حضور کی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر بھی اور آپ کے وصال شریف کے بعد بھی یہی معمول رہا ہے۔ تو آج ہمارا یہی عنوان ہے، یہی موضوع ہے۔ کیا؟ حضور پر نور شافع یوم النشور، سید المرسلین، شفیع المذنبین، خاتم الانبیاء والمرسلین، تاجدار دو جہاں، شفیع مجرمہ، سیاح لامکاں، دستگیر جہاں، رحمت کائنات، رونق کائنات، خوشبو کائنات، نور کائنات، تنویر کائنات، سنگھار کائنات، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در پاک کی حاضری، روضہ رسول پر حاضری، مدینے کی حاضری، الحمدللہ آج ہمارا عنوان ہے۔ اور جیسا کہ موضوع ہی بتا رہا ہے کہ یہ موضوع اپنے اندر بے پناہ عظمتیں اور فضیلتیں چھپائے ہوئے ہیں۔ اب اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو ٹائم کے مطابق جو کچھ عرض بن پڑے گا میں آپ کی گوش گزار کروں گا، اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی، فرماتے ہیں خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، آ خنک شہرے کے آجا دل برست۔ اقبال کہتے ہیں کہ مدینہ اس لیے پیارا ہے وہاں حضور رہتے ہیں، وہاں حضور کا ڈیرا ہے، حضور کا بسیرا ہے۔ کل منصوب الی محبوب محبوب، جو چیز محبوب سے نسبت رکھتی ہے وہ بھی محبوب ہو جاتی ہے۔ پائے سک بصیر مجنو خلق گفتہ اینچے سو، گفتے این سک گاہے گاہے کوے لیلا رفتہ بو۔ کسی نے مجنو کو کتے کے پاؤں چومتا ہوا دیکھا، کہا مجنو یہ کیا کر رہے ہو، کتے کے پاؤں کیوں چوم رہے ہو؟ وہ کہنے لگا گفتے این سک گاہے گاہے کوے لیلا رفتہ بود، کیونکہ یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلیوں سے گزرتا ہے تو مجھے لیلا سے پیار ہے، محبت ہے، تو اس لیے کتے کے پاؤں چاٹ رہا ہوں، چوم رہا ہوں۔ یار کتا لیلا کی گلی سے گزر جائے، وہ تو پاؤں چومنے کے قابل ہو جائے، پھر مجھے ایمانداری سے بتائیے حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کوچہ پاک کا عالم کیا ہوگا، جہاں 70,000 فرشتے صبح سلامی پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو سلامی پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ آتا ہے دوبارہ قیامت تو آ سکتی ہے مگر اس کے باری نہیں آ سکتی۔ یہ تو آقا کریم کا اپنے غلاموں پہ خاص کرم ہے، فرشتہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ در مصطفیٰ پر حاضری کے لیے آتا ہے، مگر ہم پہ کتنا کرم ہے، حضور اپنے غلاموں کو بار بار بلاتے ہیں، بار بار۔ حضور کے کئی غلام تو ایسے ہیں کہ وہ رہتے حضور کے قدموں میں، کئی سال میں 2 بار جاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، کئی سال میں 1 مرتبہ بھی جاتے ہیں، اور کئی بیچارے اس طرح کے بھی ہیں چلو ہر سال تو نہیں جاتے مگر اپنی زندگی میں حضور کی بارگاہ میں 3-4 بار تو سلام پیش کر ہی آتے ہیں۔ جی یہ حضور کی خاص شفقت ہے۔
اپنے غلاموں پر۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم۔ مفسرین فرماتے ہیں اس شہر سے مراد مکہ ہے، کیونکہ یہ سورت مکے میں نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان فرمائی کہ میں اس کی قسمیں کیوں اٹھا رہا ہوں، اس کی عظمت کیوں بیان کر رہا ہوں۔ حالانکہ اور بھی عزت کے مقامات ہیں بیت اللہ شریف میں، حرم شریف میں، مکہ شریف میں، لیکن میں نے قسم کیوں اٹھائی ہے؟ مانا کہ وہاں چاہے زمزم ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا اور مروہ کی پہاڑی ہیں، اور بہت کچھ ہیں، لیکن رب نے قسم کیوں کھائی ہے؟ اس لیے کھائی ہے کہ وہاں حجر اسود ہے، چاہے زمزم ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا اور مروہ ہے، اور بہت ساری نشانیاں ہیں، اس لیے قسم اٹھائی ہے۔ رب فرماتا ہے نہیں، میں نے تو قسم اس لیے اٹھائی ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوبہ جدوں تسی اپنے گھر دی کنڈی کھول کے مکے دی گلیاں وچوں آندے جاندے ہو، مینوں بڑے چنگے لگدے ہو۔ میں تے تا قسم چکی ہے شہر مکہ دی، محبوبہ اس شہر وچ تھوڑے ساواں دی خوشبو بکھری ہے، تھوڑے قدم لگے نے، تے جتھے میرے محبوب دے قدم لگ جان تے مینوں اس خاک تے ذرے بھی پیارے نے۔ اللہ اکبر۔ علماء کے درمیان یہ ایک علمی اختلاف ہے کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے۔ بعض نے کہا مکہ افضل ہے، بعض نے کہا مدینہ افضل ہے۔ سید اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ اور بعض نے کہا یار ہم اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے، ہم یہ بات سننا ہی نہیں چاہتے کہ کوئی کسی اور کو افضل کہے۔ اور ایک عاشق بولا کہ جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب آقا کریم مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب حضور مدینے آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ برکت تو ان کے قدموں کی ہے نا، جہاں جہاں سے محبوب خدا گزرتے گئے برکتیں ساتھ ساتھ چلتی گئی۔ وہ چراغ گولڈا پیر سید نصیر الدین نصیر گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑا خوبصورت آپ نے تخیل پیش کیا۔ آپ فرماتے ہیں ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، توجہ، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے، ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ ایک اور عاشق نے قلم اٹھایا اور کہا کہ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے، وہ پیڑ مکہ تھا، طائف تھا، خندق تھا، حنین تھا، الغرض کوئی بھی مقام تھا، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ اہل ایمان تو مکے میں چلے جائیں وہاں بھی حضور کی خوشبو ہے، مدینے میں چلے جائیں تو وہاں بھی حضور کی خوشبو ہے۔ اس حوالے سے، اس عنوان سے میں کہتا ہوں الحاج محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کمال کا تخیل پیش کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا بس سرکار نظر آئے۔ غار ثور میں گئے تو سرکار نظر آئے، غار حرا میں گئے تو سرکار نظر آئے، بیت اللہ کا طواف کیا تو سرکار نظر آئے، مقام ابراہیم پہ گئے تو سرکار نظر آئے، جہاں جہاں بھی گئے فرمایا مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ تو مکے میں چلے جاؤ یا مدینے میں چلے جاؤ، جس دیس جس بستی میں ٹھہرو گے وہاں تمہیں سرکار کی ہی جلوہ گری نظر آئے گی۔ اچھا، ہمیں شہر مدینہ سے اتنا پیار کیوں ہے؟ شہر مدینہ سے اتنا پیار کیوں ہے؟
اس لیے کہ وہاں محبوب خدا جلوہ گر ہے۔ جہاں محبوب ہو وہاں پھر محبت ہو ہی جاتی ہے۔ جس جگہ سے محبوب کی نسبت ہو اس سے پھر پیار تو ہو ہی جاتا ہے۔ وہ ثمامہ بن سلال یہ یمامہ کا سردار تھا۔ مشکات المصابیح کے اندر یہ روایت موجود ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ عزیزان گرامی، صاحب مشکات المصابیح نے یہ روایت مشکات المصابیح کے اندر لکھی۔ اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہمارے پیارے آقا مولا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر نجد کی جانب روانہ فرمایا۔ صحابہ کرام وہاں چلے گئے، وہاں سے ثمامہ بن سلال کو گرفتار کر کے لا کے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دیا۔ ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، ثمامہ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھو۔ مسجد نبوی شریف کے ستون کے ساتھ باندھو۔ صحابہ کرام نے ثمامہ کو باندھ دیا۔ آقا علیہ السلام کسی بھی وقت مسجد میں تشریف لائے، دیکھا ثمامہ بندھا ہوا ہے، میرے پاک نبی نے فرمایا، ثمامہ کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا، حضور میریاں 3 گلاں نے، اگر میں نو قتل کر دیو گے میرا قتل ضائع نہیں ہوئے گا، اگر تسی میرے بدلے کوئی مال لینا چاہتے ہو حکم کرو، تھانوں مال مل جائے گا، کیونکہ میں ماڑا نہیں ہاں، غریب نہیں ہاں، ایک قوم دا سردار ہاں۔ اگر تسی مینوں چھڑ دیو گے میں تھوڑے احسان دا بدلہ کدے بھولاں گا نہیں، میں احسان فراموش نہیں ہاں بلکہ تھوڑے احسان دا بدلہ چکاواں گا، کیونکہ میں خاندانی آدمی ہاں۔ میرے پاک نبی نے 3 گلاں سنیاں، سن کے مسکرا کے چل پے۔ 3 گلاں سنیاں، صرف تبسم فرمایا، مسکرائے تے اگے ٹر پے۔ اللہ اکبر، آنے والا آدمی تبلیغ کا بھوکا تھا، لیکن آج تبلیغ نہیں ہو رہی، صرف تبسم فرمایا، مسکرا کے چلے گئے۔ عجیب منظر ہے، کبھی صفا پر پیچھے جا کے تبلیغ فرماتے ہیں، کبھی مہمان گھر میں آیا ہوا ہے ان کو تبلیغ نہیں کرتے بلکہ مسکرا کے چلے جاتے ہیں۔ عجیب معاملہ ہے، عجیب منظر ہے۔ دوسرا دن پھر آیا، حضور پھر تشریف لائے، فرمایا، ثمامہ کیا حال ہے؟ اس نے پھر 3 باتیں دہرائی، اگر مجھے قتل کریں گے میرا قتل رائے گا نہیں جائے گا، اگر میرے عوض کچھ مال لینا چاہتے ہیں حکم کریں مال مل جائے گا، اگر مجھے یوں ہی چھوڑ دیں گے میں احسان فراموش نہیں نکلوں گا بلکہ آپ کا احسان کا بدلہ چکاؤں گا۔ حضور نے 3 باتیں سنی، پھر تبسم فرمایا، مسکرائے اور چل پڑے۔ تیسرے دن پھر حضور آئے، انہوں نے پھر 3 گلاں کیتیاں۔ حضور فرمانے لگے، صحابہ اینو کھول دیو، رسیاں کھول دیو، اینو آزاد کر دیو۔ صحابہ نے رسیاں کھول دیتیاں تے ثمامہ آزاد ہو گیا۔ ثمامہ کہندا عجیب گل ہے، مینوں 3 دن تک میں ایتھے بندھیا رہا مسجد نبوی شریف دے ستون دے نال، جدوں میری رسیاں کھول دیتیاں گئیاں، گل تے آ سی کہ میں اپنے گھر نوں جاندا، یمامہ والے جاندا، لیکن میرے اندر عجیب کیفیت ہے، عجیب منظر ہے کہ میں باہر نوں جانا چاہنا، قدم دوبارہ مسیتے آندے نے، میں باہر نکلنا چاہنا، قدم دوبارہ اندر آندے نے۔ اتنی دیر میں محبوب خدا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مصلی پہ آ کے بیٹھ گئے۔ مسجد نبوی شریف کے ساتھ ایک باغ تھا، وہاں پر تازہ پانی کا چشمہ چل رہا تھا۔ ثمامہ کہتا میں مسجد وچوں نکلیا، سیدھا باغ وچ گیا، جا کے چشمے تھلے بیٹھ گیا، تازہ غسل کر کے میں حضور دے نیڑے آ کے پھر بیٹھ گیا۔ میں حضور دے
دے نیڑے آ کے بیٹھ گیا. حضور نے مینوں ویکھیا فرمان لگے سماما جاندا نہیں ہے. عرض کیتا حضور جان دے قابل رہا ہی نہیں حضور جان جوگا چھڑیا ہی نہیں ہے. مینوں کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لو. میرے پیارے آقا مولا نے سمامہ دا ہاتھ اپنے ہاتھ چ لیا. اس ہاتھ میں لیا جس ہاتھ کی قسمیں اللہ اٹھاتا ہے. او ید اللہ دے ہتھاں والیا ید اللہ دے ہتھاں والیا والدہا دے چہرے والیا واللہ دی پیاریاں زلفاں والیا ما زاغ البصر دے نینا والیا والعصر دے پیارے زمانے والیا لا امرکا دی پیاری شان والیا یاسین دے مبارک سونے پیارے دنداں والیا علم نشرہ دے سینے والیا لا امرکا دی پیاری شان والیا. میرے پیارے نبی نے ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں وچ لے کے سمامہ دا ہاتھ انہوں مسلمان کیتا. جدو مسلمان کر لیا مسلمان ہون تو بعد سمامہ اپنے دل دی کیفیت بیان کر رہا ہے. سابقہ جدو غیر مسلم سی ہلے ہلے مسلمان ہویا ہے وہ اپنی پرانی کیفیت بیان کر رہا ہے. پہلا انٹرویو دے رہا ہے حضور دی بارگاہ وچ. ذرا توجہ کرنا. سمامہ نواں نواں مسلمان ہویا ہے اور اپنی دل کی کیفیت بیان کر رہے ہیں. حضور کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ اللہ کی قسم اس روئے زمین پر آپ کے چہرے سے بڑھ کر مجھے کسی سے زیادہ نفرت نہیں تھی، لیکن اب منظر یہ ہے آپ کے چہرے سے سونا کوئی لگتا ہی نہیں. پہلے نفرت تھی لیکن اب آپ کے چہرے سے سونا کوئی لگتا ہی نہیں ہے. اللہ کی قسم یا رسول اللہ سارے ادیان میں سے آپ کے دین سے مجھے سب سے زیادہ نفرت تھی، لیکن اب تمام دینوں میں سے آپ کا دین مجھے سب سے محبوب لگتا ہے. اور یا رسول اللہ شہر مدینہ سے مجھے بڑی نفرت تھی لیکن آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد اب شہر مدینہ سے اچھا کوئی شہر لگتا ہی نہیں ہے. وہ کیا کسی نے خوب کہا، جنوں ویکھ کے ٹھردیاں اکھیاں نے جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے. ربا تیری ساری خدائی وچوں بس ایک کوئی شہر مدینہ ہے. ربا تیری ساری خدائی وچوں بس ایک کوئی شہر مدینہ ہے. سمامہ بن سنان نے ابھی مسلمان ہوئے اور پرانی اپنی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں. جب وہ یہودی تھے، غیر مسلم تھے، جو بھی تھے اپنی پرانی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں. سمامہ نے نہ بخاری پڑھی، نہ مسلم پڑھی، نہ ترمذی کا مطالعہ کیا. اسی طرح ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل، شفا شریف، نہ قرآن پاک کی تلاوت کی، نہ ترجمہ سیکھا، نہ صحابہ سے درس حدیث اور درس قرآن سنا. ابھی اسلام قبول کیا اور اعلان کر دیا یا رسول اللہ آپ کے چہرے سے سونا کوئی چہرہ نہیں. آپ کے چہرے سے سونا کوئی چہرہ نہیں. آپ کے دین سے پیارا کوئی دین نہیں. آپ کے شہر مدینہ سے پیارا کوئی شہر نہیں. بس گل ختم کر دیتا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک دیہاتی بدو حضور دی بارگاہ چ آیا. انہیں حضور دے رخساراں وچوں نورانی لاٹاں نکلدیاں ویکھیاں نا تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تے کہنے لگا یا رسول اللہ تسی مینوں میرے ماں باپ، میری جان، میری ذات تو بھی زیادہ محبوب ہو تے میرے ظاہر و باطن تے حکومت تھوڑی ہے. حضور بس تسی مینوں ہر چیز تو زیادہ پیارے ہو تے محبوب ہو. اللہ اکبر. یہ کیسی محبت کی یہ چاشنی ہے، یہ کیسی محبت ہے، کیسا انداز ہے. حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کا وصال ہوا، حضور کا وصال ہو جانا صحابہ پہ قیامت کا منظر تھا. جی محبوب خدا کی جدائی کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی نا، جو سارے دکھوں کا مداوع. تو حضور فرماتے
اے ابو ہریرہ ایک دن چھوڑ کے ملا کرو، محبت میں اضافہ ہوگا، محبت بڑھ جائے گی۔ ابو ہریرہ واپس جا رہے ہیں، الٹے قدم واپس جا رہے ہیں، تو واپس جاتے جاتے ساتھ حضور کا دیدار بھی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں حضور کل ملیں گے، کل ملیں گے۔ دل میں کہہ رہے ملنا تو کل ہے لیکن حضور کی دید تو کر لیں، حضور کی زیارت تو کر لیں۔ الٹے قدم جا رہے ہیں، راستے میں ایک لکڑی کا ستون آیا، اس کو کراس کرتے ہوئے، اس ستون سے گزرتے ہوئے چند سیکنڈز، چند لمحات حضور کا دیدار نہیں ہوا۔ جب کراس کیا تو لوٹ کے واپس آ گئے، عرض کیا بندہ نواز میں تو چند لمحات بھی آپ کے دیدار کے بغیر نہیں گزار سکتا، ایک دن کیسے گزاروں گا؟ چند لمحے نہیں گزرتے، ایک دن کیسے گزاروں گا؟ حضور بس میری تو صبح بھی آپ کو دیکھ کے ہوتی ہے، شام بھی آپ کو دیکھ کے ہوتی ہے، عید بھی میری آپ کی دید کر کے ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ جب تک آپ کی زیارت نہ کروں مجھے چین نہیں آتا، جب تک آپ کو دیکھوں نا مجھے سکون نہیں ملتا۔ ہماری خوشی بھی آپ کو دیکھ کے ہے، ہمارا چین بھی آپ کی دید کے اندر ہے، ہمیں سکون بھی آپ کا رخ بددعا دیکھ کے ملتا ہے۔ حضور ہمیں تو سب کچھ جو ملتا ہے نا، خوشیاں، یہ محبتیں، یہ جو کچھ مل رہا ہے آپ کے چہرے کی برکت سے ہمیں یہ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کا انتقال صحابہ کے لیے قیامت کا منظر تھا، قیامت کا منظر تھا۔ بلال حبشی نے مدینہ چھوڑ دیا، جب حضور کا انتقال ہوا مدینہ چھوڑ دیا۔ کیوں؟ پہلے آتے جاتے تھے تو آتے جاتے حضور کا دیدار ہوتا تھا، مسجد نبوی شریف میں جاتے، پانچوں نمازیں حضور کے پیچھے پڑھتے، تلاوت قرآن سننے کا شرف حاصل ہوتا۔ لیکن حضور کے انتقال کے بعد نہ گلیوں میں حضور نظر آتے ہیں، نہ مسجد شریف میں نظر آتے ہیں، نہ کہیں اور نظر آتے ہیں۔ دل کہنے لگا آپ کہاں جائیں، کیا کریں؟ اللہ کے محبوب کا دیدار نہیں ہوتا۔ دل نے کہا بلال مدینہ چھوڑ دے، کہیں اور چلا جا، کیونکہ مدینے میں رہے گا تو وہ مناظر ذہن میں گھومیں گے۔ حضور یہاں نماز پڑھاتے تھے، حضور مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے، میں رہ نہیں سکوں گا، لہٰذا میں مدینہ چھوڑ دیتا ہوں۔ بلال نے مدینہ چھوڑ دیا، دور چلے گئے۔ دور صدیقی بھی گزر گیا، دور فاروقی میں، فاروق اعظم کے دور خلافت میں ایک دن بلال حبشی سو رہے تھے، سوئے، سر کی آنکھیں بند ہوئیں، دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ سر کی آنکھیں بند ہوئیں، دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ آمنہ کے لال تشریف لے آئے اور فرمانے لگے بلال کیسی محبت ہے، کیسی بے وفائی ہے، ہمیں چھوڑ کے آ گئے ہو، ہمارا مدینہ چھوڑ دیا ہے۔ بلال اٹھے، حضور کے لب و لہجہ کی بات دماغ میں آنے لگی، رخ بددعا کی بات دماغ میں آنے لگی، واللیل کا منظر آنکھوں میں آنے لگا، حامیم کے کندل آنکھوں میں آنے لگے، روتے رہے، کہنے لگے بلال حضور آئے تھے چلے گئے، حضور آئے تھے پھر چلے گئے۔ بلال اٹھے، بلال نے سواری پکڑی، شب و روز سفر کرتے 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 مدینے پہنچ آئے۔ ابن عساکر نے تاریخ دمشق کبیر کے اندر اس بات کو لکھا ہے، اور بھی مورخین نے اس بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ بلال حبشی روتے روتے مدینہ پاک پہنچے، جب مدینہ پاک آئے قبر رسول پہ پہنچے، قبر رسول پہ پہنچ کے حضور کی قبر پاک کے بوسے بھی لے رہے ہیں، اپنے رخساروں کو حضور کی قبر پاک کے ساتھ مل رہے ہیں۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے کیوں قبروں کا بوسہ لیتے ہو؟ میں نے کہا میاں بلال حبشی کا عمل دیکھو۔ مروان آیا نا، اس نے دیکھا ایک شخص نے اپنے آپ کو قبر رسول پہ گرایا ہوا ہے اور اپنے رخساروں پہ مل رہا ہے قبر رسول کی مٹی کو، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ مروان کہنے لگا اب بندہ کون ہے، کی کر رہے ہے؟ اس کے لہجے میں سختی تھی، کرخت لہجہ تھا۔ کون ہے؟ وہ شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا مروان ادھر کر دھیان۔ مروان چوکس ہو گیا، کہنے لگا کیا بات ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کسی پتھر کو نہیں پوج رہا،
قبر مصطفیٰ کا بوسہ لے رہا ہوں، قبر مصطفیٰ کا بوسہ لے رہا ہوں۔ یہ شخص کون تھا؟ قبر مصطفیٰ کا بوسہ لینے والا یہ میزبان مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری تھے۔ کہا میں تو اپنے نبی کے قبر پاک کا بوسہ لے رہا ہوں جی۔ تو یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت رسول ہے۔ بلال حبشی مدینہ میں آ گئے، ہر جانب شور مچ گیا، مؤذن رسول آ گئے، بلال حبشی آ گئے، ہر جانب پورے مدینے میں شور مچ گیا۔ آپ کے دائیں بائیں لوگ اکٹھے ہو گئے اور اکٹھے ہو کے فرمائش کرنے لگے، بلال وہ اذان تو سنا دو جو حضور کے سامنے پڑھا کرتے تھے، جس کے بارے میں علامہ اقبال کہتا ہے اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کی دید کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ اللہ اکبر۔ بلال حبشی کو لوگوں نے کہا بلال وہ اذان سنا دو جو حضور کی ظاہری حیات مبارکہ میں پڑھا کرتے تھے۔ بلال نے ہاتھ جوڑ لیے، بھائیوں نے اذان نہیں پڑھ سکتا، اب مجھ میں طاقت نہیں ہے، اب مجھ میں سکت نہیں ہے، جب سے حضور کا انتقال ہوا ہے میں نے اذان پڑھنی چھوڑ دی ہے۔ صحابہ اصرار کر رہے ہیں اور بلال انکار کر رہے ہیں۔ اتنی دیر میں ایک عجیب منظر دیکھا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس طرف سے دو شہزادے دوڑتے دوڑتے آ رہے ہیں، ان کا نام ہے مولا حسن مولا حسین، دونوں شہزادے دوڑتے دوڑتے آ رہے ہیں۔ بلال نے شہزادوں کو دیکھا، شہزادوں نے بلال کو دیکھا، بلال نے دونوں شہزادوں کو اپنی باہوں میں لے لیا، حسن کو ادھر لے لیا، حسین کو ادھر لے لیا، کبھی رخساروں کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں۔ حسن کو دیکھ کے میرے پاک نبی کی تصویر یاد آ گئی، حسین کو دیکھ کے میرے نبی کا ظاہری حلیہ یاد آ گیا۔ بلال حبشی روتے بھی جاتے ہیں، حسن اور حسین کا بوسہ بھی لیتے جاتے ہیں۔ صحابہ نے کہا موقع بڑا پیارا ہے، صحابہ نے مولا حسن اور حسین کی بارگاہ میں ریکویسٹ کی، اے حسنین اے کریمین آپ فرمائش کر دو بلال کو وہ اذان سنا دیں جو حضور کے سامنے پڑھا کرتے تھے، وہ اذان سنا دیں جو رسول اللہ کے سامنے پڑھا کرتے تھے۔ اب حسنین کریمین کے صرف لب کھلے، بلال لبیک یا حسنین، حکم، کہاں؟ فرمایا اذان تو سنا دو جو میرے نانا جان کے دور میں پڑھا کرتے تھے، اذان تو سنا دو۔ آج لوگ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان بڑا بڑا اختلاف بیان کرتے ہیں، اور میں نے کہا مشاجرات صحابہ میں نہیں پڑھتے، اس کا فیصلہ ہمارے بڑے کر گئے ہیں، بات ختم۔ میں نے کہا تم صحابہ اور اہل بیت کے درمیان اختلافات بیان کرتے ہو، محبت بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو مسئلہ کی ہے تسی امت سے اگلا نہ چاہتے ہو، پہلے تھوڑی اگل کی ہے جناب امت دے وچ۔ میں کہا آپ محبت بیان کرو جی میں بیان کر رہا۔ بلال نے تمام صحابہ کی جو اصرار تھا اس کا انکار کر دیا، کہا اذان نہیں پڑھ سکتا، لیکن مولا حسن اور حسین نے ایک بار کہا بلال اذان سنا دے۔ بلال نے دوبارہ پھر انکار نہیں کیا بلکہ اذان پڑھنی شروع کر دی، اسی چبوترے پہ کھڑے ہو کے جہاں حضور کے سامنے پڑھتے تھے، چبوترے پہ کھڑے ہو گئے اور اذان پڑھنی شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ جوں جوں بلال حبشی کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی ایسے لگتا تھا جیسے راشا کپ کپی طاری ہو گئی ہے، حتیٰ کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے جو باپردہ خواتین تھیں وہ بھی بلال حبشی کی آواز سن کے گھروں سے باہر نکل آئیں، اور کسی نے کہا لوگوں بلال تو آ گئے ہیں، حضور کب آئیں گے؟ مورخین لکھتے ہیں حضور کے وصال کے بعد ہم نے پورے مدینے میں اتنی چیخ و پکار نہیں دیکھی جتنی اس دن دیکھی جب بلال حبشی نے آ کے اذان پڑھی تھی۔ پورا مدینہ، عورتیں بھی رو رہے ہیں، بچے بھی رو رہے ہیں، بوڑھے بھی رو رہے ہیں، نوجوان بھی رو رہے ہیں، کیوں؟
وہ منظر یاد آ گیا جب حضور سامنے بیٹھے ہوتے تھے اور بلال اذان پڑھا کرتے تھے۔ بلال نے اذان شروع تو کر دی، اب شہادتین کے بعد جب حضور کی رسالت کی گواہی کا وہ منظر آیا، اشہد ان محمد رسول اللہ، جب یہ کلمات بلال نے پڑھے، پہلے پڑھتے تھے حضور سامنے ہوتے تھے، حضور کا چہرہ دیکھ کے پڑھتے تھے، آج جب یہ کلمات پڑھے حضور سامنے نہیں تھے، غش کھا کے گر گئے۔ بلال حبشی نے بتا دیا جب تک زندہ رہنا رسول اللہ کے ساتھ محبت کرنا، جب تک محبت کرو گے دنیا کے اندر بھی تمہارا نام روشن ہوگا، حشر کے اندر بھی تمہارا نام روشن ہوگا، اور جو دنیا میں رہ کے حضور سے محبت نہیں کرے گا وہ دنیا میں چلتا پھرتا مردہ ہے، قبر کے اندر تو پھر ہوگا ہی مردہ۔ تو یہ خاک مدینہ کیسی سرزمین ہے، کیسی محبتوں کی سرزمین ہے، اللہ اکبر۔ وہ ایک شاعر ہے اقبال عظیم، آنکھوں سے نابینا تھے، آنکھوں سے نابینا تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو مدینہ شریف کے راستے میں کھڑا کر دیا، میں کھڑا ہو گیا، میرے ذہن سے کوئی اکھاں والا بندہ اتوں لنگے گا میرا بازو پھڑ کے مدینے لے جائے گا، میں تے انا میری تے اکھاں نہیں گیا، چلو کوئی اکھاں والا میرا ہاتھ پھڑ کے لے جائے گا۔ اقبال عظیم کہندے نے میں کھڑا رہا، کافی دیر کھڑا رہا، کوئی بھی نہیں آیا، میں تھک گیا، پھر میں خود کوشش کی تھی مدینے والے چلن لی، آنکھوں سے نابینا ہے، کہتے ہیں میں نے چلنا شروع کر دیا مدینہ پاک کی طرف، اور جب چلنا شروع کیا تو چلتے چلتے میں ایک ایسے مقام پہ پہنچا جہاں دل نے کہا کہ کوئی خاص جگہ آ گئی ہے۔ اقبال عظیم کا شعر سنیے ذرا، جب وہ ایک خاص جگہ پہ پہنچا نا، خاص روشنی ہے، تجلیات ہے، روحانیات ہے، تو اقبال جب پہنچا تو اقبال کہتا ہے، توجہ، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، آنکھوں سے نابینا ہے، نظر نہیں آ رہا، مگر کیا کہہ رہے ہیں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے، اقبال عظیم کہتا ہے میری آنکھیں بھی نہیں ہیں، میرے پاس آنکھوں کا نور بھی نہیں ہے، میں نے ہمت کی، چلنا شروع کر دیا، جب روشنی آئی، خوشبوئیں آئی، میرے دل نے کہا اقبال جس شہر کے لیے تو چلا تھا وہ شہر تو آ گیا ہے، وہ رب نے عطا فرما دیا ہے۔ تو اقبال عظیم اپنے شعر کے اندر کہتے ہیں میں اس طرح مدینے پہنچا، اس طرح پہنچا، نہ میرا کسی نے ہاتھ پکڑا، نہ میرے کسی نے مدد کی، نہ میرے کسی نے ہیلپ کی، بس میں حضور کی بارگاہ میں اس طرح پہنچ گیا۔ تو حضور کے در پاک کی جو حاضری ہے نا، نصیبوں والوں کو نصیب ہوتی ہے، جو نصیبوں والے ہوتے ہیں نا ان کو نصیب ہوتی ہے۔ جب الحمدللہ یہ مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا، میں واپس آیا، لوگ کہنے لگے قاری صاحب کی ویکھیا ہے، کوئی کہانی تو سناؤ، میں کہا کی کہانی سناؤ یار، مدینہ پاک کی ہر ہر بات سبحان اللہ، مدینہ پاک میں ہر ہر گزرا ہوا لمحہ سبحان اللہ، مکے پاک میں گزرا ہوا ہر ہر لمحہ سبحان اللہ۔ کہنے لگے کچھ تے گل سناؤ، میں کہا دو گلاں نے، ایک گل تے آئے کہ پہلی نظر بیت اللہ تے بڑی مشکل ہے، کیوں قاری صاحب ایویں جناب، پہلی نظر بیت اللہ شریف پہ بہت مشکل ہے، اور آخری نظر گنبد خضرا پہ بڑی مشکل ہے۔ جو ایک جدائی کا منظر ہے نا، جب بندہ جدا ہوتا ہے روضہ رسول سے، وہ پھر بندہ کبھی بھول نہیں پاتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے جو شہر کے پتھر ہیں نا، انہیں کسی اور جگہ پہ منتقل نہ کرو، کیونکہ یہ بھی میری جدائی برداشت نہیں کرتے، شہر رسول کے پتھر جدائی برداشت نہیں کرتے۔ حضور فرماتے ہیں جو جانور ہیں، جانور انہیں بھی کہیں اور لے کے نہ جاؤ، یہ بھی میری جدائی برداشت نہیں کرتے۔ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، بات ختم، کیونکہ محبت کی بات ہے، پاکستان سے پہلے کی بات ہے، کیا
ابھی عرب کے اندر یہ تیل کے ذخائر نہیں نمودار ہوئے تھے، تب عرب میں بڑی غربت تھی۔ یہاں ہندوستان سے ہمارے بزرگ مدینہ پاک میں گئے اور وہاں جا کے حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھا کے بوٹی کھا کے نا ہڈی پھینک دی۔ جب ہڈی پھینکی وہاں ایک عربی النسل بچہ کھڑا تھا، اس نے وہ ہڈی اٹھائی اور اس کو چوسنا شروع کر دیا۔ تھا عربی، تب وہاں غربت تھی۔ اب تو اللہ کا کرم ہے وہاں پر، اب تو ماشاءاللہ سونے بھی نکل رہے ہیں، تیل بھی نکل رہے ہیں، اب تو کوئی کمی نہیں ہے نا حضور کے قدموں کی برکت سے۔ یہ بڑی پرانی بات ہے، تب وہاں غربت تھی۔ اس بچے نے وہ ہڈی اٹھا کے چوسنا شروع کر دی۔ جب اس بزرگ نے دیکھا تو دل بھر آیا کہ میرے نبی کے شہر کا شہزادہ ہے اور ہمارا جوٹھا کھا رہا ہے۔ اس بچے کو قریب بلایا، قریب بلا کے نا اس سے پیار کیا۔ پہلے تو کھانا کھلایا، پھر پیار کیا، پھر پیشانے کا بوسہ لیا، رخسار کو چوما۔ کیا پتر ایک کام تے کر، تو ہے چھوٹا، اسی چند دنوں واسطے تھے حرم شریف چ آئے ہاں، ساڑی 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد واپسی ہے، تے تو ساڑے نال ہندوستان چل، تینوں اتھے چل کے تینوں پروان چڑھاواں گے، جوان کران گے، تینوں کاروبار بھی کر کے دیاں گے، تیری شادی بھی کران گے جی، اتھے تو بڑا بڑا تاجر بن جائے گا، اتھے تو غربت آپ لمحات بسر کر رہے ہیں، تے چل ساڑے نال۔ وہ بچہ تیار ہو گیا، ٹھیک ہے جی میں چلنا۔ ہن جدو مہینہ گزریا، 1.5 مہینہ گزریا، تے اونا بندیاں دا واپس آن دا ٹائم پورا ہویا، واپس آن لگے۔ وہ بندے کہنے لگے شہزادہ چلیے ہندوستان۔ وہ بچہ چپ کر گیا، وہ کہنے لگے آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا میں چلوں گا آپ کے ساتھ، آؤ چلتے ہم جا رہے ہیں۔ وہ بچہ رو پڑا۔ وہ کہنے لگے رویا کیوں ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اور بچہ کہنے لگا انکل آپ میری شادی بھی کروا دیں گے، مجھے بزنس مین بھی بنا دیں گے، میں تاجر بھی بن جاؤں گا، میرے پاس مال بھی ہوگا، مکان بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن انکل یہ تو بتائیں وہاں یہ سبز گنبد ہوگا؟ اگر تو یہ سبز گنبد ہوگا تو مجھے لے چلو، میں چلنے کو تیار ہوں۔ وہ کہنے لگے بزرگ رو پڑے، بچے کی بات بڑی وزنی تھی، کہنے لگے پتر سعادت صرف مدینہ شریف نو حاصل ہے، سبز گنبد صرف مدینہ پاک ویچی ہے، کدھر اور نہیں ہے۔ وہ بچہ کہنے لگا جناب میں بھوک بھی برداشت کر لاں گا، سب کچھ برداشت کر لاں گا، لیکن میں مدینہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، میرا جینا بھی مدینہ میں ہوگا، میرا مرنا بھی مدینہ میں ہوگا۔ اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے۔